بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام بیلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان، اور آج ایک انتہائی امپورٹنٹ موضوع پہ ہم بات کریں گے. مسئلہ کشمیر اس وقت ایک دفعہ پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. پوری دنیا کشمیر کے بارے میں لکھ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم مقبوضہ کشمیر پہ بات کریں گے. کچھ اس وقت ایسے رومرز بھی ہیں کہ شاید کشمیر کی ڈویژن کا کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور آزاد کشمیر جو بیس کیمپ بھی ہے تحریک آزادی کشمیر کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے. وہاں کے ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، وہاں امپلائمنٹ کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، ان ساری چیزوں پہ ہمارے ساتھ آج انتہائی امپورٹنٹ مہمان ہیں جو آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں بڑی ان کی اہمیت رہی ہے ماضی میں، اب بھی، اور ڈیفینیٹلی فیوچر میں بھی وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. میری مراد شاہ غلام قادر صاحب سے ہیں جو اس وقت اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، اور آپ سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے. سر، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی قیمتی وقت کا. سب سے پہلے سر کشمیر سے، مسئلہ کشمیر کی صورتحال سے ہی بات کا آغاز کریں گے. ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور ابھی جو سینیریو ہے وہ ایسا ہے کہ 5 اگست کے بعد انڈیا نے ایک حصے کو ظاہر اپنے اندر مرج کر لیا یا جو بھی لیگل سٹیٹس دینے کی کوشش کی. تو اب جو سر ہم جنرل پبلک پرسیپشن دیکھتے ہیں بعض آزاد کشمیر میں بھی یا اوورآل، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب کوئی ایسا کوئی مکمکہ ہو گیا کہ گورنمنٹ آف شاید فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کر لی کوئی سیٹلمنٹ، جے کے گورنمنٹ بھی اس میں لوپ میں ہے، اور یہ وہ والا کشمیر اب انڈیا لے لے گا، اور ادھر والا جو ہے وہ تو اس کا تو چلے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس آئی. اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. بنیادی طور پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کچھ کرے تو ہم اس کو کوئی کہیں کہ جی ہم بھی راضی ہیں اس کے کچھ کرنے پہ. ایسا نہیں ہے. اگر راضی ہونا ہوتا تو 48 میں ہو جاتے، 49 میں ہو جاتے، جب چیزیں آسان تھیں. اب تو بہت کمپلیکیشن بہت بڑھ گئی ہے. اب پہلے ہندوستان پاکستان کے درمیان تھا، بعد میں اب چائنا بھی بیچ میں آ گیا ہے، چائنیز انفلوئنس بھی آ گیا ہے. ابھی ہندوستان کے اندر پہلے کانگریس کی گورنمنٹ تھی، ان کی ایک الگ پالیسی تھی. اب بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ان کی ایک الگ پالیسی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں تقسیم کشمیر کی جرت کوئی کر سکتا ہے. تقسیم کشمیر ہو نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقسیم کشمیر کرے گا کون؟ ٹھیک، جب کشمیر کے عوام جو ہیں وہ خود اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ کشمیر کو تقسیم کیا جائے، تو تقسیم جو مرضی کرتا ہے، ہندوستان جو مرضی کرتا رہے. بات یہ دیکھنا ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہندوستان نے 5 اگست کو جو پہلے آپ 47 سے شروع کریں، آکوپیشن سے شروع کریں، مہاراجہ کی جو ایکسیشن کی ڈاکومنٹ ہے اس کے سے بات کو شروع کریں. کشمیر کے مسلمانوں نے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک، اب ہندوستان اس کو کبھی سبز رنگ دے دے، کبھی سرخ رنگ دے دے، کبھی کوئی اور رنگ دے دے، لیکن لوگ تو وہی ہیں. اور لوگ انڈیا کو نہیں تسلیم. اگر ہندوستان اور کا ایک بڑا منصوبہ کہ جی اس کو ہم آئین، ہمارے کشمیریوں نے تو ہندوستانی آئین کو تسلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہندوستان نے تو ایک کہا کہ ہم آپ کو ہندوستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے آرٹیکل 370 کے ذریعے ہم آپ کو ایک پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو نہیں چھیڑا جائے گا. اس لیے کہ مہاراجہ کا جو ایکسیشن ڈاکومنٹ ہے اس میں صرف 4 سبجیکٹس تھے، انہوں نے ان کو گارنٹی کی. آج ہندوستان نے وڈرا کر لیا، لیکن آکوپیشن تو ادھر ہی ہے. فرض کریں 1 سال گزر گیا، 1 سال کے عرصے میں آپ مجھے بتائیں گراؤنڈ پہ کیا فرق پڑا؟ گراؤنڈ میں کشمیری تو آج بھی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا ہی ہے، آج بھی مظاہرے رپورٹس آ رہی ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ تھی کہ شاید اب جو نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ تر تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گیا، کچھ ایون ملیٹنسی کی طرف زیادہ چلے گئے. جو عسکری تحریک ہے کشمیر کی، کشمیر کے اندر جو عسکری تحریک ہے یہ جو ہے وہ لوکل تحریک ہے، اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوستان نے بہت کوشش کی کہ کشمیر کی تحریک کو وہ دنیا بھر کے مختلف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ جوڑیں، لیکن اس میں ناکامی ہوئی. اس لیے جب ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو یونیورسٹی آف جموں کشمیر میں پڑھاتا ہے، کلاس لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اور وہ اپنے فیملی کو فون کرتا ہے کہ جی اب میں ہندوستان کے جبر کو برداشت نہیں کر رہا ہوں اور میں جو ہے ملیٹنسی جوائن کر رہا ہوں، تو وہ تو کشمیری ہے. ایگزیکٹلی ہے. پلوامہ اٹیک پہ بھی ان کا ایک کلیم تھا، وہ بھی غلط ثابت ہوا. ہندوستان نے کہا کہ کوئی فنڈنگ ہوئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس کا نام دے رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ میں تھا پلوامہ میں، اور اس نے پیسے بھجوائے، کوئی چیکس وغیرہ دکھائے انہوں نے، اور پھر انڈین ایجنسیز نے کلیم کیا کہ ہم نے اسے مار دیا، عمر فاروق نامی.
تو وہ جب انویسٹیگیشن ہوئی اس کی تو پتہ چلا کہ وہ پشاور میں اسکریپ کا بزنس کرتا ہے اور وہ کبھی زندگی میں اس نے کوئی کراچی تک کا بھی سفر نہیں کیا, باقی دوسرے ملک جانا تو دور کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ کشمیر کی تحریک کو لوکل جو ہے تحریک کی بجائے اس کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی کہ یہ پاکستان اسپانسرڈ ہے. ٹھیک, تو پاکستان اسپانسرڈ نہیں ہے. اگر کشمیر کے لوگ مرنے کو تیار ہیں تو پاکستان اگر سپورٹ نہ بھی کرے تو وہ ہندوستان کی گولی کے سامنے آ کر جان دینا چاہیں تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے, ظاہر ہے انڈیجینس موومنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. انڈیجینس موومنٹ ہے اس کا. سر وہاں کی سچویشن تو ایسے ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ کی اور آزاد کشمیر حکومت کی کہ یہاں کیا چل رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جو وزٹ ہوا مظفر آباد والا 5 اگست کے بعد, میرا خیال یہ ایک بڑا ایونٹ تھا اوورال دیکھا جائے. اس کے علاوہ بھی آف اینڈ آن آپ کی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوتی ہوں گی. یہاں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ کچھ رومرز اس طرح کے ہیں کہ مطلب شاید جب دورہ تھا ٹرمپ والا, پرائم منسٹر جب وہاں گئے تو ان کو کہا گیا کہ جی اب یہ ہم کر رہے ہیں, انڈیا وہ والا کشمیر لے لے گا اور آپ یہ لے لیں. اس پہ کیا گو کہ میں بھی نہیں بلیو کرتا, لیکن ظاہر ہے لوگوں کا سوال ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کلیئر ہو. آپ ایک بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, آپ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کو, گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی کسی بھی لیول سے کبھی یہ کہا گیا کہ ہم کوئی اس طرح کے پیٹرن پہ جائیں گے, اور ان کیس ہوتا ہے تو آپ کا کیا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان کہتے ہیں, ہم فیڈرل گورنمنٹ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہم فیڈریشن کا حصہ نہیں ہیں. جی ہم ریاست پاکستان کے ساتھ اپنا ایک رشتہ قائم رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا پرائم منسٹر پاکستان کو, یہ تو ہمیں پتہ نہیں. لیکن ہم ایک بات کو واضح طور پر جانتے ہیں, آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ انکلوڈنگ ایوری پولیٹیکل پارٹی, ایوری تھاٹ, کوئی بھی تقسیم کشمیر کے لیے تیار نہیں ہے. ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آزاد کشمیر میں جو ہے نظریاتی انتشار جو ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم نظریاتی انتشار نہیں ہونے دیں گے آزاد کشمیر میں. اور آپ اس بات کا, میں ابھی 8 مقام میں ایک جلسہ کیا میری کانسٹیٹوئنسی میں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں 18 تاریخ کو پچھلے مہینے کی. تو میں نے وہاں جلسے میں ہزاروں لوگ تھے, میں نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا, ہمارا رشتہ تعلق پاکستان کے ساتھ ہے, ہم اس رشتے کو قائم دائم رکھیں. اس لیے کہ میں کیوں کہتا ہوں یہ بات, میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ ہو تو مسئلہ کشمیری ختم ہو جائے. ٹھیک, اگر ہندوستان کی جو اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ جی مہاراجا نے ایکسیشن کیے, تو لوگوں نے, مسلمانوں نے نہیں مانا نا. ایسا ہی ہے. تو میرے والد نے 47 میں ہجرت کی کہ میرے والد کو کسی نے پکڑا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی میں ہندوستان کے زیر قبضہ علاقہ میں نہیں رہوں گا. ٹھیک, تو ایک نظریے کے تحت, ایک نظریے کے تحت ہے. تو پاکستان کے ساتھ جو علاقہ کا نظریہ ہے, اگر اس کو آپ مائنس کر دیں بیچ میں سے, تو مسئلہ کشمیر کہاں ہے؟ مسئلہ دیکھیں نا, پارٹیشن پلان 3 جون کا پارٹیشن پلان ہے, اس کے تحت ریاستوں کا جو بھی تھا وہ ایک لمبی ہسٹری ہے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ اگر آپ مائنس کر دیں کہ جی پاکستان بھی نہیں میں شمولیت, ہندوستان کے ساتھ شمولیت تو ہم مانتے نہیں ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ شمولیت نہیں ہونی ہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ تو پھر آپ کا کیس کیا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے پارٹیشن پلان, آپ کا کیس کیا ہے؟ پارٹیشن پلان میں تو 2 ہی آپشنز تھے, تیسرا تو تھا ہی نہیں. اگر تیسرا کرنا ہوتا تو حیدرآباد پہ ہندوستان کیوں قبضہ کرتا, جوناگڑھ پہ کیوں قبضہ کرتا؟ ہندوستان نے جوناگڑھ حیدرآباد کو تو نہیں مانا نا. جوناگڑھ کے میں اس کے آپ اگر ہسٹری پڑھ لیں, جوناگڑھ کے نواب نے تو پاکستان کے حق میں دیا تھا ایکسیشن ٹو پاکستان. بالکل. اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے, سر شاہ نواز بھٹو, اس وقت ان کے وزیر اعظم, انہوں نے لکھ کے بھیجا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ بھی کیا. ٹھیک. اچھا سر, ایک چیز آپ نے بھی کہی کہ 2 اس وقت آپشنز ہیں یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے حوالے سے. ایک ہے کہ علاقے پاکستان اور علاقے ہندوستان. ایک تیسری سوچ بھی ہم کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ خود مختار کشمیر ہونا چاہیے. اب آپ کیونکہ ایک تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, پھر آپ ظاہر گراس روٹ لیول کی پالیٹکس سے الیکشن جیت کے منتخب ہو کے ایوان میں آتے ہیں, تو آپ کو پبلک پلس, پبلک پرسیپشن سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کے خیال سے اگر ریفرینڈم ہوتا ہے ان کیس یونائٹڈ نیشن کی چارٹر کے مطابق, تو جو تیسرا آپشن, ظاہر انڈیا والے آپشن کو تو آپ نے کہا کہ وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ کشمیر اور علاقے پاکستان میں میجورٹی کا اگر تناسب ہے تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسکوپ آف تھنگس کے علاوہ
تو باہر تو نہیں جا سکتے نا. ڈیفینیٹلی, بٹ تو میں اس جسٹ کو نہیں، پبلک پرسپشن دیکھنا، ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا آپشن دے گا کون آپ کو؟ کیا پاکستان دے گا؟ نہیں دے گا. کیا ہندوستان دے گا؟ نہیں دے گا. کیا چین مانے گا؟ نہیں دے گا. کیا اقوام متحدہ نے دوبارہ سیکورٹی کونسل نے کوئی قرارداد منظور کر کے یہ اختیار دیں گے؟ وہ نہیں ہوگا. جب یہ چیز ایک چیز زیر بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن دیکھیں نا, ہم آزاد کشمیر میں جب دیکھتے ہیں, آزاد کشمیر میں الیکشنز دیکھتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز دیکھتے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں لوگ جو ہے ڈیفائی کر دیتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پروسیس کا حصہ نہیں بنتے, ہم پروسیس کا حصہ نہیں بنتے. آزاد کشمیر میں جو ہے ہر حلقے میں جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں نا. چونکہ میں جب جاتا ہوں اپنا نامینیشن پیپر لے کر تو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ میں علاقے پاکستان پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک. اگر کوئی میرا اختلاف کرتا ہے تو ووٹ نہ ڈالے نا, لیکن وہ ووٹ نہ ڈالنے والوں کا کوئی بھی بائیکاٹ نہیں کرتا. سارے لوگ وہاں پہ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. ہمارے پاس 70 to 80% ووٹ پول ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی, یہ تو واضح دلیل ہے کہ جی علاقے پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہے نہیں ہے. ایسے ہم مفروضوں پہ تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں جانا چاہیے. یہ بڑی آپ نے زبردست بات کی اور بڑا دو ٹوک جواب دیا اور بڑی لاجک کے ساتھ. اچھا سر, اب تھوڑا سا آتے ہیں اس رول پہ کہ جو آزاد کشمیر گورنمنٹ سے جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو, اور ظاہر ہے حکومت پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہی لنکڈ ہوتی ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اور جو گورنمنٹ آف آزاد پاکستان ہے یہ مل کے کوئی رول پلے کریں گے. تو جو 5 اگست کے بعد ہوا وہاں پہ یا جو چل رہا ہے, آپ بینگ اے اسپیکر اے جے کی اسمبلی کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اپنا رول دیا, اور اسی طریقے سے جو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہیلپ چاہیے تھی انٹرنیشنل لیول پہ اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ کتنا آپ کو سپورٹ کیا گیا اور کہاں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی؟ دیکھیں نا جی, ڈس اپوائنٹمنٹ تو دنیا میں ایکسپیکٹیشن کے اوپر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آپ جتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ نہ پورا ہو تو ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. پہلی بات ہے کہ 5 اگست کا جو ہندوستان کا اقدام تھا اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت, پاکستانی سیاسی پارٹیاں, تمام حزب اختلاف کی اور حکومت کی اور آزاد کشمیر کی بھی, سب نے یک زبان ہو کر اس کو تسلیم نہیں کیا. دیٹ مینز کہ اس پہ سب کے درمیان اتحاد ہے. دوسری بات رہ گئی کہ اسی کے فوراً بعد شاید 12 تاریخ کو مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان مظفر آباد پہنچے. اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا, ایک یقین دہانی کرائی, وہ ایک حوصلہ چلا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو اسکوپ ہے جس کے تحت فارن افیئرز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک. دیکھیں نا, اس کو اگر جب ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چلے جائیں تو جو برٹش راج تھا دہلی پہ, اس وقت جو ریاستیں تھیں 3 سبجیکٹس ہوتے تھے, ڈیفنس, کرنسی, ڈیفنس, فارن افیئرس اور کرنسی. یہ 3 تھے جو برٹش راج کر. تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اور حکومت پاکستان کے درمیان بھی یہی معاہدہ ہے. پاکستان کی حکومت نے آج تک اس کے اوپر پہرا دیا ہے. پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, ٹھیک, اس نے کبھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کیا کہ نہیں ہم ان سے اختیار لے لیں تو یہ ان کو اور کام نہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری جو فارن افیئرس ہے دنیا میں کشمیر کو لے جانے والی بات ہے, وہ تو گورنمنٹ پاکستان کی رسپانسبلٹی پاکستان کے فارن آفس کی ہے. ڈیفنس کی رسپانسبلٹی پاکستان کی فوج کی ہے, تو پوری ریاست کی. ڈیفینیٹلی. لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سردار مسعود خان صاحب ہیں, وہ ایک ریٹائرڈ ڈپلومیٹ ہیں. ان کو ہم نے منتخب اسی لیے کیا تھا تاکہ ان کی جو ڈپلومیٹک اسکلز ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, کیونکہ لوکلی تو ان کا شاید اتنا بنتا نہیں تھا, لیکن ہم نے ان کی اس کے لیے کیا انٹرنیشنل اسٹیچر کو دیکھتے ہوئے کہ وہ باہر, اور انہوں نے بہت ذمہ دارانہ. اور دیکھیں نا 5 اگست کے بعد ہی کچھ عرصے 2-3 مہینے کے بعد ہی کورونا کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن اس کے باوجود ہر طرف جو ہے ہمارے صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب, ہم جو کچھ ہم میں سے ہوا, پاکستان کی آزاد کشمیر کی تمام سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں رہی کہ کسی نہ کسی طرح اس مسئلے کو آگے کیا جائے. اور میں آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی ہے. ٹھیک. اچھا سر, انٹرنیشنل برادری کو آپ اس وقت کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک وہ کشمیر کیس کو ظاہر سمجھتے تو ہیں آف کورس,
لیکن جو آکوپائڈ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے ابھی، جو ریسنٹ جو سینیریو ہے، اس پہ کس حد تک دنیا کنونس ہو رہی ہے اب آپ کے موقف کے ساتھ؟ لیکن گلوبل سچویشن جو ہے بہت تبدیل شدہ ہے. گلوبل سچویشن اس لیے تبدیل شدہ ہے کہ لوگ آج کل اکانومی بیسڈ پالیٹکس ہوتی ہے، اکانومی بیسڈ انٹرسٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں 5 اگست کے بعد ہندوستان کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اس میں لوز کیا ہے. ہندوستان کی جو ایک شکل تھی کہ جی وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور وہ جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے 2 دفعہ قراردادیں منظور کی، 2 رپورٹ سامنے آئیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، باقی ملکوں نے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک. اس سے پہلے وہ بات نہیں ہوتی تھی. اور حکومت پاکستان نے بھی 2 دفعہ اور 3 دفعہ کلوز ڈور سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں کشمیر کا ذکر آیا، سچویشن کو بریف کیا گیا اور لوگوں نے اپنی رائے کا. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بیک فٹ پہ آنا پڑا، اور اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. 5 اگست کے اقدام نہ بھی کر رہا ہوں، لوکلی شاید ہندوتا کے ماننے والوں کے لیے تو وہ کوئی بڑا اقدام تھا، لیکن ان پریکٹیکل ٹرمز ہندوستان کو فائدے کی بجائے نقصان ہوا. اب ہندوستان ایک ٹریپ میں ہے، اب وہ نکلنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں نا، ہندوستان نے لوز کیا کیا. جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ مقبوضہ کشمیر میں وہ آج بھی اسی طرح ہے. ٹھیک. جو لوگ ہندوستان سے نفرت کرتے ہیں آج بھی اسی طرح ہیں. جو ہندوستان کے حامی تھے، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، آج بھی جیل میں ہاؤس اریسٹ ہے. عمر عبداللہ کو چھوڑا گیا ہے، لیکن پروفیسر سیف الدین سوز اس کو دیکھیں کہ اس کے گھر سے اس کو نہیں نکلنے. تو جو ہندوستان نواز تھے وہ بھی اب دہلی سے دور ہوتے چلے گئے. تو ہندوستان نے گین کہاں کیا؟ ہندوستان نے تو لوز کیا، اور انٹرنیشنل بھی لوز کیا ہندوستان. ٹھیک. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب. ہم گفتگو کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ. سر، جو ایک تو آپ نے اے جے کے گورنمنٹ کا رول بتایا، کچھ سر ایسے ادارے آزاد کشمیر گورنمنٹ میں بنائے گئے ہیں جیسے کہ لبریشن سیل، جن کا ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ لبریشن سیل سے منسوب ہے، تو لازم بات ہے تحریک آزادی کے لیے کوئی کام کر رہا ہوگا. بٹ یہ میں آپ ظاہر گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کہنے میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ وہ ادارہ نظر کہیں نہیں آ رہا سر. سوائے راول پنڈی میں کوئی ایک آئی تھنک ہے آفس، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں میں ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی سنگل ایک ان کا کوئی پینافلیکس تک نہیں دیکھا. پریکٹیکل رول تو دور کی بات ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ فیلئر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک جنرل ضیاء الحق کا دور تھا جی، اور سردار سکندر حیات صاحب وزیر اعظم تھے. صرف 20 لاکھ روپے رکھا گیا تھا، صرف 20 لاکھ روپے لبریشن سیل کے قیام کے لیے. ٹھیک. وہ دہلی گئے تھے تو وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء الحق کو کہا کہ جی یہ لبریشن سیل آزاد کشمیر مظفر آباد میں آپ نے بنایا، تو لبریشن سیل ہندوستان کے اعصاب پہ سوار ہے، وہ کچھ کریں یا نہ کریں. آپ کو ایک وہ بتا دوں ٹھیک کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک کسی گاؤں میں کوئی ایک آدمی، بڑی 2 برادریوں کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو ایک برادری کمزور ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے میں سے جو تگڑا آدمی تھا نا اس کو کھڑا کر دیا کہ جی تم ڈنڈا لے کے ادھر سے ادھر چلو تاکہ دوسری برادری حملہ نہ کرے. ٹھیک ہے. کہ دوسری برادری کے لوگ دور سے دیکھیں گے کہ لمبا چوڑا 6.5 فٹ کا آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ وہیں سے بھاگ کے واپس چلے گئے کہ انہوں نے کہا بھائی یہ وہاں کھڑا ہوا. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن چیزوں سے آپ دوسرے کو وہ خوفزدہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ لبریشن سیل جو ہے
لبریشن سیل میں بہت سارے نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کر کے آزاد کشمیر کی حکومت، ہر حکومت کرتی ہے، ان سے کام لیتے، جو پمفلٹس ہم بناتے ہیں، جو ہم پمفلٹس دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کی رپورٹس آتی ہیں، ان کو دنیا تک پہنچانا کون پہنچائے گا؟ اس کو لبریشن سیل ہی پہنچاتا ہے۔ تو یہ کچھ کام جو ہے سامنے کیا جاتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں پرنٹ کرنا، ان کو دنیا تک پہنچانا، جو یہاں وفود آتے ہیں ان تک پہنچانا، ان کو مینیج کرنا، ان کو ٹھہرانا، یہ ساری چیزیں لبریشن سیل کے ذمے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بالکل ہی جو لوگوں کا تاثر ہے کہ کچھ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں، یعنی بالکل ڈارمنٹ نہیں ہے، کوئی رول ہے، کسی نہ کسی لیول پہ وہ کسی لیول پہ کام کر۔ بہرحال اچھا ہے، اگر ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں اس کا رول ہونا چاہیے، لیکن اکثر کیونکہ نوجوانوں کی طرف سے یہ ایک سوال، یہ نام ہی کافی ہے۔ ٹھیک، ہاں وہ آپ نے مثال دی کہ انڈیا اس کو ایک سمجھتا ہے، لیکن بہرحال جتنا یہ افیکٹو ہوگا تو اتنا زیادہ ظاہر ہندوستان کو اس میں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے، ہر چیز میں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ سر ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ روڈز اوورال دیکھا جائے تو قدرے بہتر ہیں، مطلب جو مین روڈز ہیں وہ ٹھیک ہیں، اچھی بنی ہوئی ہیں، آپ کے حلقے میں تو زیادہ اچھی ہیں، اس وجہ سے بھی ہم زیادہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، بٹ کچھ علاقے ہیں ایسے کہ جہاں بڑا برا حال ہے اور ایکسیس نہیں ہے، ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ روڈز ہونے کے باوجود مسائل آئے روز آئے رہتے ہیں، تھوڑا سا بھی مطلب پہاڑی علاقہ ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں اس میں، لیکن اوورال دیکھا جائے تو جو ایک بجٹ اچھا خاصا بجٹ ہے جے کے گورنمنٹ کا، اور پر ایم ایل اے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتا ہوگا اسی طریقے سے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اتنی اسٹرانگ ہمیں نظر نہیں آتی۔ صرف روڈز کی بات میں نہیں کر رہا، اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں، میرے نالج میں ہیں کچھ ایک دو ڈسپنسریز جو شاید پچھلے کوئی 16 سال سے وہ پینڈنگ پروجیکٹس پڑے ہوئے ہیں، مطلب بلڈنگ بن چکی ہے بٹ وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سر کیسے امپروو کرنے کے لیے جے کے گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ جس وقت ہم نے 2016 میں حکومت لی، اس وقت حکومت آزاد کشمیر جو ہے تقریباً 6 ارب کے ڈیفیسٹ پہ تھا، لون تھا، او ڈی پہ چل رہی تھی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر گورنمنٹ پہ کوئی او ڈی نہیں ہے، 1 پیسہ کی او ڈی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی امپرومنٹ تو آزاد کشمیر کی اکانومی کی، جو گورنمنٹل اکانومی ہے وہ پبلک سیکٹر اکانومی میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے ایک پرائرٹی فکس کی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ 5 سال 4 سال گزر گئے، یہ 5واں سال ہے۔ ہم نے کہا کہ سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ جو سڑکیں ملتی ہیں ان کو ہم نے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنوانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کے ساتھ جو سڑکیں ہیں جو ملتی ہیں، 4-5 پوائنٹس ہیں جہاں پہ اسٹریٹ ہماری روڈز جو ہیں کافی پہلے سے ابھی وہ پرابلمز نہیں ہیں کہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ اکثر لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی حدود جہاں تک ہوتی ہے وہ تباہ حال ہیں سڑکیں، جہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہیں وہ اچھی ہیں، یہ جینوئن بات ہے، بالکل ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ انٹر ڈسٹرکٹ، کہ ہم پلندری سے راولہ کوٹ جانا چاہیں، راولہ کوٹ سے ہم باغ جانا چاہیں، اور باغ سے ہم مظفر آباد جانا چاہیں، مظفر آباد سے ہم نیلم جانا چاہیں، یہ انٹر ڈسٹرکٹ جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہ ساری روڈز کا ہم نے پرائرٹی پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو جو روڈ جاتی ہیں وہ آج کافی بہتر حالت میں، اور ان کو تقریباً کارپیٹنگ کر کے اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا۔ پھر ہمارا دوسرا مرحلہ تھا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے لے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر تک، کیونکہ جب تک آپ ترتیب نہیں دیں گے تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ابھی ہمارا کام جو ہے اس پہ جاری ہے، اور کافی حد تک بعض جگہ پہ تحصیل ہیڈ کوارٹر تک چلی گئی ہیں، بعض جگہ پہ ابھی کام جاری ہے اس میں۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا اس کو انہوں نے ڈبل کیا تھا۔ یہ ایک بڑا اپنے دور میں یہ بڑا احسان ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آ کے اس پہ کوئی کاٹ نہیں لگائی۔ ٹھیک ہے، وہ برقرار رہا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی سروسز شروع کی، جس میں کوئی بھی ایمرجنسی ہو، 13 قسم کے امراض لکھے ہیں، اس کی تمام ادویات جو ہیں فری ہیں، اور فوری اس کا ہم نے کیا۔ تو ایک تو ہم اس طرح ہیلتھ سیکٹر میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ جو بجلی کا سیکٹر ہے، بجلی کے سیکٹر میں آپ دیکھیں گے برقیات میں ہمارا چونکہ اپنا سسٹم ہے، ٹھیک، آزاد کشمیر میں اس وقت 90% الیکٹریفیکیشن ہے۔ جہاں جہاں رہ گئے ہیں وہ زیادہ جو بقایا ہے وہ میرے ہی کانسٹیٹیوئنٹ، میرے ڈسٹرکٹ میں رہ گیا ہے، نیلم میں،
وہ بھی ہماری حکومت کے اختتام تک ہم تقریباً 80% الیکٹریفیکیشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم نے سارے پیسے اس کو کیے. پھر سر اچھا بجلی کی آپ نے بات کی سر، تو یہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو آزاد کشمیر میں جو بجلی مل رہی ہے وہاں کے صارفین کو وہ سستی ہے یا جو گورنمنٹ آف پاکستان باقی پروونسز میں پرووائڈ کر رہی ہے؟ اس پہ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ اوپینین ہو. دیکھیں نا، کیونکہ لوگوں کا وہ ہے تھوڑا سا، اس پہ بھی کچھ رومرز ہوتے ہیں کہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جی منگلا ڈیم بجلی بنا رہا ہے وہ جو کہ آزاد کشمیر میں ہے، لیکن شاید وہاں مہنگی ہے بجلی اور باقی صوبوں میں سستی ہے. اس پہ آپ کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ کسی نے غلط بتایا. لیکن جب منگلا ڈیم بنا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ حکومت آزاد کشمیر کا کوئی معاہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. زمین 2 دفعہ آپ دیکھیں کہ منگلا ڈیم کہ ایک دفعہ پہلے بنا، اس کے بعد ریزنگ ہوئی. مجھے یاد ہے سردار سکندر صاحب تھے وزیر اعظم اور میں وزیر خزانہ اور پلاننگ تھا. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ جنرل مشرف کا دور تھا، ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کے تحت ہم واٹر یوزر چارجز کے نام سے ہمیں 70 سے 80 کروڑ روپے ہر سال ملنا شروع ہوا پہلی دفعہ. اس سے پہلے نہیں ملا. یہ میں آپ کو بڑے فرینکلی بتاؤں، آزاد کشمیر میں تعمیر ترقی ہو، آزاد کشمیر میں آئینی اصلاحات ہوں، آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدات ہوں جس کے ذریعے آزاد کشمیر کو فائدہ پہنچاؤ، یہ جو کچھ بھی کیا یہ اسی رائٹسٹ ایلیمنٹ نے کیا جس میں پہلے مسلم کانفرنس تھی، آج مسلم لیگ نون ہے. باقی کسی نے تو ایسے حکومت کرنا آسان ہے لیکن حکومت ہی کرتے رہے، لیکن یہ چیز جو بیسک چیزیں تھے اس پر توجہ نہیں دی. ٹھیک. ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی ہمارا نیلم جہلم پہ ابھی معاہدہ نہیں ہو سکا. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں نیلم جہلم پہ ہم معاہدہ کریں، کوالہ پروجیکٹ پہ معاہدہ کریں، اس لیے کہ یہ ایشوز جو ہے سیٹل ہونے چاہیے. ٹھیک. یہ ایشو سیٹل اگر نہیں ہوں گے تو یہ پھر لوگ جو ہیں جو اینٹی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے ہماری آزاد کشمیر میں ہمیں لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہے. وہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. اور بجلی کی قیمتوں میں آپ نے کلیئر کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کم ہے آزاد کشمیر میں؟ نہیں سب برابر ہیں اوورال پورے پاکستان میں ایک ہی اس پہ ہے. ٹھیک. اور نیلم جیلم اور کوالہ پہ بھی کیا کوئی رائلٹی چاہتی ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر یا کس طرح کا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ 1 روپیہ 10 پیسے یہ واٹر یوزر چارجز دیتے ہیں KPK کو. ٹھیک. ہمیں بھی دے دیں 1 روپیہ 10 پیسے. ٹھیک. اس پہ مذاکرات چل رہے ہیں. وہ مذاکرات میں ابھی تھوڑا سا کسی وقت تعطل آ جاتا ہے، کسی وقت اس کو، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم کسی نہ کسی کنسنسس میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک. اچھا ایک سر اور بڑا ایشو ہے جو ہم نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ یوتھ کی جو امپلائمنٹ ہے وہ نہیں ہے. نوجوان فیسی کرتا ہے یا میکسیمم گریجویٹ ہونے کے بعد وہ کہیں عرب کے صحراؤں میں یا کہیں نہ کہیں اسے جا کے جاب کرنی پڑتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں ظاہر ہے جو کہیں کراچی، کوئٹہ، لاہور انہیں وہاں جابز مل جاتی ہیں، اور اس سے وہ جو آپ کا یوتھ ریسورسز ہے وہ سارے کا سارا وہاں سے باہر جا رہا ہے. ان کی جو سکلز ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں جا کے بڑے کام کیے ہیں، اچھی جگہوں پہ پہنچے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی AJK میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں نوکریاں نہیں ملتی. اور کئی ایک آدھ ڈپارٹمنٹس میں آف دی ریکارڈ آپ کو بتا بھی دوں گا کہ نوکریاں بکنے تک کے بھی انکشافات ہوئے ہیں کچھ علاقوں میں، کچھ حلقوں میں. تو اب ایسے حالات میں سر گورنمنٹ آف AJK کیا سوچ رہی ہے؟ کوئی جاب کریشن اپرچونیٹیز ہیں فیوچر میں؟ یہ جو بڑے پروجیکٹ ہیں، کوالہ ہو گیا، نیلم جیلم ہو گیا، یا اس کے علاوہ اور پورے کئی اضلاع میں کام چل رہے ہیں، روڈز بن رہی ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے میرٹ پہ. نوجوانوں کے لیے کوئی، میں چاہوں گا کہ آپ کوئی کریں بات کہ جا کے جو بھی پاکستان میں، آزاد کشمیر میں یا دنیا بھر میں جو بھی کشمیری نوجوان آپ کو سنے تو اسے کم از کم پتہ چلے کہ اس کا یا اس کی آنے والی نسل کا فیوچر کیا ہے. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات کی میں بالکل تردید کر سکتا ہوں اور بڑھ کے ایمان کی حد تک زور سے کہ ہمارے دور میں، اس دور میں کوئی نوکری پیسے دے کر کسی کو نہیں ملی. یہ میں کہہ سکتا ہوں. اگر سر آف دی ریکارڈ میں آپ کو کوئی ایویڈنس دوں تو آپ اس پہ ایکشن لیں گے؟ بالکل ایکشن لیں گے، اس لیے کہ ہم نے سارا نظریہ یہی دیا تھا کہ ہم کوئی پیسے دے کر کسی کو ملازمت نہیں دیں گے. اس لیے کہ پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کا جو دور تھا وہاں پہ یہ عام تھا. بالکل ایسے تو وہ ہم نے آ کے، ہمیں لوگوں نے ووٹ اسی لیے دیا نا کہ جی ہم اس چیز کو روکیں. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے.
دوسری بات ہے دنیا بھر میں کہیں بھی سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ بے روزگاری کا خاتمہ نہیں کر سکتی. یہ آپ کو اکنامک پالیسی بنانی پڑتی ہے. دنیا امریکہ سے بڑا طاقتور اور مالدار ملک کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی کہ امریکہ میں اس کی آبادی کا 0.075% جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے، باقی سارے چلے جاتے ہیں. میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے اپنا یہاں اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں. تو میں نے کہا کیا کہتے ہیں، وہ اسی یونیورسٹی میں اس کو 1,25,000 روپے میں نوکری مل گئی ہے اس کی قابلیت کی بنیاد پر. ٹھیک. بات یہ ہے کہ ہمیں ایونیوز تلاش کرنے ہیں. کیا آپ ادارے بنائیں گے تو، لیکن میں نے کہا کہ ادارے کیسے بنیں گے؟ آپ یونیورسٹیاں ہمارے پاس جب ہمیں حکومت ملی، اس حکومت میں آپ اندازہ کریں کہ اس حکومت میں ہمیں میڈیکل کالج دیے گئے 3 اور میڈیکل کالج کے لیے فنڈنگ کوئی نہیں. کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سے آپ ان کو تنخواہیں دیں. یہ کون سی پالیسی ہے جی؟ ہاں ظاہر ہے ایک سیکٹر کو آپ پیسہ دوسری طرف لگائیں گے تو وہ اگنور رہ جائے گا. وہ اگنور رہ جائے گا. اور اب ہم نے آ کے اس سارے میڈیکل کالج کو ہم نے تینوں کے تینوں کو جو ہے نارمل بجٹ پر لے کے گئے تاکہ اس میں. تو اسی طرح ہم مختلف قسم کے ادارے، فرض کریں ہم نے یہ جب ایمرجنسی سروسز شروع کی تو ایمرجنسی سروسز میں ہر ہاسپٹل میں کم از کم 70-80 جو ہے ٹیکنیکل اسٹاف کو ریکروٹ کیا گیا. ٹھیک. اسی طرح NTS کے ذریعے ہم نے دیکھا نا، ہم نے ایک سفارش کا کلچر ایز اے پولیٹیشین. ہمارے کارکن ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بچوں کو آپ نے ٹیچر لگ رہے تھے پہلے تو آپ نے NTS کر دیا، لیکن NTS کے ذریعے ہم نے ایک کمپٹیٹیو سچویشن کریٹ کر کو میرٹ پہ لیا ہے. ٹھیک. تو اس طرح پبلک سروس کمیشن، میں نے پبلک سروس کمیشن اگر آزاد کشمیر کا آپ دیکھیں تو اس پبلک سروس کمیشن میں ایسے بچے آئے. میں اپنے ضلع کا کہوں گا کہ ایک علاقہ ہے جانوائی جو گاؤں ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے. وہاں کا ایک بچہ ادھر مظفر آباد اور اسلام آباد میں کہیں پڑھتا تھا، وہ آج اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو کے اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا ہے. بڑی بات ہے. تو وہ کوئی پیسے دے کے نہیں لگا، ڈیفینیٹلی وہ میرٹ پہ آیا، اس کو ہم نے ایونیوز فراہم کی، وہ لگ گیا. تو ہمیں فخر ہے کہ وہ پبلک سروس کمیشن ہم نے یہ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہی آپ امپرومنٹ کرتے ہیں جب لوگوں کو یقین ہو. اب ہمارے پاس سیکٹرز کون سے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، جس سے نوجوان بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ اپنے نوکری پہ جائیں گے؟ وہ ہے ٹورزم سیکٹر. سب سے سیکٹر ہے لیکن انفارچونیٹلی بہت اگنورڈ ہے سر. نہیں اگنور نہیں. ایک میں مثال آپ کو دوں گا آپ کی اجازت سے کہ ایک ٹورسٹ لوکیشن ہے تولی پیر، جہاں میں بھی گیا ہوں، ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے. آپ بلیو کریں گے کہ ڈسٹ بن تک وہاں نہیں ہے. ایک گورنمنٹ مطلب اب وہاں کا جو بھی MLA ہے یا مطلب سابقہ حکومت رہی ہوگی، بٹ انہوں نے کوئی وہاں انفارچونیٹلی اس پہ توجہ نہیں دی سر. نہ کسی DC نے، نہ کسی اسسٹنٹ کمشنر نے. تو باقی علاقوں پہ میں زیادہ نہیں کہوں گا. نیلم بھی وزٹ ہوتا رہے، نیلم ظاہر اس اعتبار سے فیسیلیٹیشن ہے، چیزیں ہیں وہاں پہ. تو باقی علاقوں کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک میں نے آپ کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ یہاں یہ انفارچونیٹلی ہے. آپ کی بات درست ہوگی. آپ چونکہ اس علاقے کو دیکھ کر آئے. جب ہم نے ٹورزم انڈسٹری کو فوکس کرنا شروع کیا، آپ یقین جانیں یہ جو ہم روڈز بنا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تحصیل روڈ، اس میں پہلے ٹورسٹ آتے تھے تو میرے حلقے میں جاتے تھے. تو میں جب جاتا تھا تو اگر کہیں مجھے مل جاتے تھے تو وہ کہتے تھے جی یہاں سڑکیں ہی نہیں ہیں. ٹھیک. آپ کیسے ہیں مل لیں جی؟ مجھے وہ ٹورسٹ کوئی کراچی کا، کوئی لاہور کا، کوئی. لیکن آج مجھے فخر سے کوئی آدمی روک کر یہ نہیں کہتا کہ ہم اب چھوٹی گاڑی لے کر شاردا کیل تک چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک تو ہم نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا. پہلے موبائل سروس نہیں تھی. ٹورسٹ کے لیے سب سے بڑا یہ تھا، پہلے یہ غم ہوتا تھا کہ ٹورسٹ کوئی چلا گیا، اگر نیلم میں چلا گیا، وہ کیل یا گریز چلا گیا یا شاردا چلا گیا، اس کے گھر والوں کو 4 دن 5 دن تک پتہ ہی نہیں لگتا تھا جب تک وہ مظفر. وہ ہے کام پہ. آج اللہ کا شکر ہے ایسکوم والوں کے ساتھ مل کر ہم نے پورے آزاد کشمیر جو ہے آج اس میں ہے اپنا موبائل سروس ہے. آج یہ ایشو ختم ہو گیا.
جب میں ایم ایل اے بنا اس وقت صرف سرکاری گیسٹ ہاؤسز ہوتے تھے، اور جہاں آج کم از کم میرے کانسٹیٹوئنسی میرے ضلع میں 200 سے زائد پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہیں گیسٹ ہاؤس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے انہیں کو فائدہ ہو رہا ہے ظاہر ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک گیسٹ ہاؤس میں اگر ایک کوک لگا دیں، ایک چوکیدار لگا دیں، ایک سویپر لگا دیں، ایک مینیجر لگا دیں، ایک مالک ہو جائے، 5-7 لوگوں کی روزگار کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو کورونا آ گیا، اب کورونا کے بعد سلسلہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا، لیکن ہمیں جو ہندوستان کی فائرنگ ہے ایل او سی پہ، انپرووکڈ فائرنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات ٹورزم کو نقصان پہنچتا ہے، اور ہندوستان نہیں چاہتا کہ جی وہاں پہ کوئی ایسی ٹورسٹ انڈسٹری ڈیولپ ہو اس لیے وہ ہر کوشش ہوتی ہے اس کی کہ کسی نہ کسی موقع پہ وہ ایک فائرنگ کرتے ہیں، اور فائرنگ کر کے ٹورسٹ کو ڈراتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم انڈسٹری جو ہے پہلے کی نسبت ہم نے کافی بہتر کر لی ہے۔ بہت شکریہ سر، بڑی بریفلی آپ نے اوورال سارے سینیریو کو پیش کیا۔ اور ناظرین، ہم نے گفتگو کی اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر صاحب سے، تمام موضوع بڑی تفصیل سے انہوں نے کشمیر کے سینیریو پہ بھی بات کی، ڈیولپمنٹ پہ بھی بات ہوئی، اور اسی طریقے سے جو بے روزگاری کا ایک نوجوانوں کا مسئلہ ہے اس پہ بھی بات ہوئی، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھا ہوں جو اینڈ پہ انہوں نے کی کہ ظاہر ہے کشمیری جو سٹرگل ہے وہ تکمیل پاکستان کی جدوجہد ہے، قربانیوں سے انہوں نے ایک داستان رقم کی ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وہ چاہے لائن آف کنٹرول پہ جو ہمارے لوگ وہاں جس طرح سر نے بات کی کہ نیلم میں یا دیگر سیکٹرز میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ایون دین وہ جگہ نہیں چھوڑ رہے، وہ افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں پاکستان پہ، پاکستان کے اداروں پہ ایک ٹرسٹ ہے، اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک آزادی کشمیر میں ان کا پشتبان ہے اور ان کے ساتھ رہے گا۔ ایسے ہی گورنمنٹ آف پاکستان اے جے کے گورنمنٹ کو جتنا اسٹرینتھن کر سکتی ہے تاکہ اے جے کے گورنمنٹ مزید اسٹرانگ فوٹنگ پہ آئے اور ایک بہتر انداز میں جو کشمیر کا مقدمہ ہے اس کو بھی لڑے، اور وہاں کے جو لوکلز ہیں اے جے کے ان کی لائف کو بھی اپلفٹ کرے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، ہم آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ اپنے اس ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔